کوشش کر رہا تھا جو نا کلاس شروع ہو جائے، لیکن اللہ عالم شاید کچھ یہ ہو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. وقال اللہ عز وجل وإلى عاد اخاهم ہودا. آج ہم لوگ جس نبی کا قصہ معلوم کریں گے وہ ہے کہ ہود علیہ السلام. ہود علیہ السلام. اگر ٹائم دے تو انشاءاللہ صالح علیہ السلام کا بھی معلوم کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہود، اس کا معنی کیا ہے؟ ہدایت دینے والا، آپ کو صحیح راستہ بتانے والا. ہود کا مطلب ہدایت سے. آپ اپنے بچوں کا نام ہود بھی رکھ سکتے ہیں، جو دوسروں کو صحیح باتیں بتانے والا، دین کی باتیں بتانے والا، وہ معنی ہے ہود کا. جیسا کہ آپ دیکھیں گے سعودی عرب جو ہے نا، وہاں سعودی عرب میں 4 رسول آ کر تھے، 4 نبی آ کر تھے سعودی عرب میں، خاص سعودی عرب اس کے اطراف میں سے. ایک ہے کہ ہود علیہ السلام، دوسرا صالح علیہ السلام، تیسرا شعیب علیہ السلام، چوتھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 4 رسول آ کر تھے سعودی عرب کے اطراف جو ہے نا، ان میں سے ہود علیہ السلام. جیسا کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس. سام کی نسل سے ہود علیہ السلام ہے، سام کی نسل سے. نوح علیہ السلام کے ایک بیٹا جو سام ہے، ان کی نسل جو ہے نا ہود علیہ السلام ہے. اگر آپ دیکھیں گے قرآن میں وغیرہ میں کہ 7 مرتبہ ہود کا لفظ آ کر ہے قرآن میں، 7 مرتبہ. ہود علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ قوم عاد کے پاس گئے تھے. قوم عاد کے پاس جو ہے نا ہود علیہ السلام گئے تھے. قوم کا نام کیا ہے؟ قوم عاد. عاد کا لفظ قرآن میں 20 پر 7 مرتبہ آ کر ہے، 27 مرتبہ عاد کا لفظ آ کر ہے. ہود کا لفظ قرآن میں 7 مرتبہ آ کر ہے. اچھا، ہود علیہ السلام جہاں گئے تھے وہ قوم عاد تھے. یہ قوم عاد کہاں رہتے تھے؟ یہ قوم عاد جو ہے کہاں رہتے تھے؟ یمن کے پاس ایک پہاڑی علاقہ ہو، جیسا کہ پہاڑ ہوتا ہے، یمن کے پاس ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں جو ہے نا یہ قوم عاد یعنی کہ یہ لوگ رہتے تھے. قوم عاد کہاں رہتے تھے؟ یمن کے پاس ایک پہاڑی علاقہ ہے. اگر آپ دیکھیں گے یوٹیوب میں، آپ لکھیں گے بلاد الشحر، شین حارا، بلاد الشحر، بلاد الشحر یعنی کہ آج جو ہے نا وہاں شہر ہے. اس سے پہلے وہاں کون رہتے تھے؟ قوم عاد رہتے تھے. اس کے کنارے، اسی کے اطراف، بلاد الشحر کے اطراف جو ہے نا قوم عاد وغیرہ جو ہے نا وہیں پر رہتے تھے. وہ ایک یمن کے قریب ہے، یمن کے قریب ایک پہاڑ ہے، وہاں جو ہے نا یہ لوگ رہتے تھے. سب سے پہلے عاد کسے بولتے ہیں؟ ہود تو معلوم ہے ایک نبی ہے، عاد کون ہے؟ عاد ایک انسان ہے، عاد ایک انسان، جیسے کہ زید ایک انسان، اس طرح عاد ایک انسان. عاد کی نسل سے جو جو لوگ آئے ان کو بولتے ہیں کہ قوم عاد. عاد کی نسل سے جو جو لوگ آئے ان کو بولتے ہیں کہ قوم عاد، اس کو بولتے ہیں کہ قوم عاد. اگر آپ دیکھیں گے تو، اگر تاریخ کتابیں وغیرہ دیکھیں گے آپ، تو عاد کی 2 قسم ہے، ایک عاد اولا اور ایک عاد ثانیہ. عاد اولا اور عاد ثانی. عاد اولا کون ہے؟ یہ ہود علیہ السلام. عاد اولا یہ ایسے قوم تھے جہاں ہود علیہ السلام نبی بن کر آ کر تھے. عاد ثانی کون تھے؟ یہ صالح علیہ السلام. انشاءاللہ بعد میں آپ سمجھ جائیں گے، انشاءاللہ اسی کلاس میں آپ سمجھ جائیں گے. عاد اولا یہ ہود علیہ السلام، عاد ثانی کون ہی؟ صالح علیہ السلام. انشاءاللہ جو نا ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی جو بات ہے کہ جو ہے نا یہاں ایک بات یاد رکھے کہ جیسے کہ آج بولتے ہیں نا کہ ہم سید خاندان سے ہیں، لوگ بولتے ہیں نا، ویسا کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو نا ہم قوم سمود اور قوم عاد سے ہیں، کیونکہ قوم سمود قوم عاد کو تاریخ لکھنے والوں نے کہا کہ بائدہ ہے. قوم عاد بھی بائدہ ہے، قوم سمود بھی بائدہ ہے، یعنی کہ ان کی نسل نہیں چلی، وہ ختم ہو گئے. وہ قوم سمود کے پورے لوگ ختم ہو گئے، قوم عاد کے پورے لوگ ختم ہو گئے. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا تعلق ہود علیہ السلام سے ہے،
میرا جو نسل جو ہے نا قوم عاد سے ملتا ہے، قوم سمود سے ملتا نہیں، سب لوگ ختم ہو گئے، وہ تمام لوگ جو ہے نا ختم ہو گئے. اس کو بولتی ہیں کہ باعدہ، جو تاریخ کی کتابوں میں جو ہے نا مشہور ہے. اس کے بعد اب دیکھیں گے قوم عاد، یہ جیسا کہ پہاڑی علاقے میں رہتے تھے وہ لوگ پہاڑ کے پاس. یہ لوگ کیسے تھے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ کیسے تھے وہ لوگ. تو سورہ فجر میں، سورہ فجر میں اللہ نے ذکر کیا ارم ذات العماد. ارم بولتی کہ ایک قبیلہ، قوم عاد میں ایک قبیلہ تھا، جیسا کہ آج قبیلے ہوتے ہیں اس طرح ارم ایک قبیلہ ہے. ذات العماد یعنی کہ وہ کیسے تھے؟ ستون کی طرح لمبے لمبے تھے، جس طرح ہمارے پاس پلر ہوتا ہے لمبا لمبا، ہائٹ ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے پلر، اس طرح قوم عاد کے لوگ اتنے موٹے موٹے، اتنے لمبے لمبے تھے. قوم عاد کے لوگ اتنے طاقتور تھے، موٹے اور لمبے لمبے. ارم ذات العماد، لمبے لمبے جو ستون آپ دیکھیں گے مسجد میں وغیرہ میں لمبے لمبے ستون ہوتے، اس طرح وہ لوگ تھے، لمبے لمبے تھے وہ لوگ، قوم عاد کے لوگ. قوم عاد کے لوگ یہ ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ گھمنڈ تھا ان کو اپنی طاقت. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، اچھے باڈی بلڈر ہوتے ہیں، ان کو طاقت گھمنڈ ہوتا ہے، دیکھیں میرے پاس اتنا طاقت ہے. اس طرح جو نا یہ قوم عاد پاس بھی نا بہت زیادہ طاقت تھا. وہ بولتے تھے کہ من اشد منا قوة، ہم میں سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ بڑے گھمنڈ سے بولتے تھے. قوم عاد بولتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس طرح جو نا وہ بڑے گھمنڈ سے جو نا وہ یہ بات جو نا بولتے تھے. اچھا اب ایک سوال یہ کہ ہود علیہ السلام کب آئے؟ ہود علیہ السلام کب جو ہے نا قوم عاد کے پاس ہے؟ یہ قوم عاد یہ جنگل کے پاس رہتے تھے لوگ، ان کو اگر آپ دیکھیں گے احقاف بھی بولتے ہیں. احقاف کے نام سے قرآن میں ایک سورہ بھی ہے، وہی احقاف کا مطلب پہاڑی علاقہ، پہاڑی علاقہ یعنی کہ وہاں یہ لوگ رہتے تھے. کون؟ قوم عاد. نوح علیہ السلام جیسا کہ معلوم ہے اس کا نوح علیہ السلام کشتی میں آئے. نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جس قوم نے بت کی عبادت کی وہ ہے قوم عاد ہے. قوم نوح نے بت کی عبادت کی، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. ود، سوا، یغوث، یعوق و نصر، 5 لوگوں کی قوم نوح نے عبادت کی، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. قوم نوح کے بعد سب سے پہلے جس قوم نے بت کی عبادت کی وہ ہے قوم عاد ہے. اب یہ قوم عاد جو پہاڑی علاقے میں رہتے تھے بہت طاقتور تھے، انہوں نے بت کی عبادت شروع کر دی. انہوں نے جو ہے نا بت کی عبادت شروع کر دی. یہ بت کا نام کیا تھا؟ صدا، سواد سے صدا، سموت، سواد سے سواد میم واو دال، سموت. تیسرا الہبا، یعنی کہ قوم عاد کے 3 بت تھے، صدا، سموت، الہبا. قوم عاد نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. جب قوم عاد میں شرک زیادہ ہو گیا، لوگ بت کی عبادت شروع کرے، وہاں کون آتے ہیں؟ ہود علیہ السلام آتے ہیں. گویا کہ یوں سمجھو کہ جو نا پہاڑی علاقے میں قوم عاد رہتے تھے، بت کی عبادت شروع کرے تو وہاں جو نا دین کی دعوت دینے کے لیے ایک شخص آئے جن کا نام ہود علیہ السلام. بھائی تو پہاڑی علاقہ وہ کہاں ہے؟ یمن کے پاس ایک جگہ ہے، یمن کے پاس ایک پہاڑی علاقے میں جو نا وہاں آئے تھے لوگ. اب ہود علیہ السلام آ کر قوم والوں سے کہتے ہیں کہ قوم والے دیکھیے یہ سب جائز نہیں ہے، تم اللہ کی عبادت کرو. ہود علیہ السلام کہتے ہیں قوم والوں سے، اے قوم والے تم اللہ کی عبادت کرو. قوم والوں نے کیا کہا؟ انا لنراک فی سفاہ، اے ہود تم تو بیوقوف ہے، اے ہود تم بیوقوف ہے. اس طرح یعنی کہ ہود علیہ السلام کو الٹا ہود علیہ السلام کہنے لگے، یہاں تک کہ کہا کہ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اے ہود تم جھوٹے لوگ ہیں. جبکہ ہود علیہ السلام دین کی دعوت دیتے تھے، لیکن قوم والوں نے کہا کہ اے ہود تم جو نا بیوقوف ہی، تم جھوٹے ہی، تم پاگل ہی، فلا فلا کہنے لگے. نعوذ باللہ من ذالک. یہاں تک کہ قوم والے ماننے نہیں، قوم والے نہیں مانے، ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانتے. تو یہاں تک قوم والے کہتے ہیں کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اے ہود اگر تم سچے ہی نا تو عذاب لے کر آؤ، عذاب لے کر آؤ. یعنی کہ ہود علیہ السلام کو ستاتے ہیں یہ لوگ، تکلیف دیتے ہیں. یہاں تک کہ یہ کہتی کہ ہود اگر تم سچے ہی تو عذاب لے کر آؤ.
اب یہ معلوم ہوگا یہاں تک. اب عذاب ابھی نہیں آیا. عذاب آنے سے پہلے کیا ہوا؟ عذاب معلوم ہے قوم عاد پر جو ہے ٹھنڈی ہوا کے عذاب آ کر تھی. انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا عذاب آنے سے پہلے کیا ہوا. جب جیسا کہ امام ابن اسحاق وغیرہ جو ہے نا یہ نقل کرتے ہیں کیا ہے. جب قوم عاد نے انکار کر دیا. دیکھیے ہود علیہ السلام ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے کیونکہ تم جھوٹے ہی تم فلاں فلاں نعوذ باللہ. اچھی بات ہے. تو اس کے بعد ہود علیہ السلام قوم والوں کو دین کی دعوت دیتی لیکن قوم والے نہیں مانتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ کا عذاب آنا شروع ہوتا ہے. اللہ کا عذاب جیسا کہ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی. جہاں قوم عاد رہتے تھے وہاں 3 سال تک بارش نہیں ہوئی. اگر 3 سال تک بارش نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ فصلیں نہیں ہوگی, پودے نہیں آئیں گے, کھانا نہیں رہے گا, جانور مر جائے گا, سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. یعنی کہ 3 سال تک جو نا بارش نہیں ہوئی. تو قوم والے جو نا بہت زیادہ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ 3 سال تک اللہ نے کیوں بارش کو روک لیا؟ تاکہ وہ لوگ جو نا ہدایت کی طرف آ جائے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. آج لوگ جو ہے نا آپ دیکھیں گے ایک انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی جو ہے نا وہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے. مال دولت شہرت سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر گناہوں میں ملوث ہوتا ہے. یہ اللہ اس کو ڈھیل دیتی ہے, اسے ڈھیل دیتی ہے اللہ. یہاں بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے. 3 سال تک اللہ نے بارش کو روک لیا تاکہ وہ لوگ کم از کم جو ہے نا قوم ہود جو ہے نا قوم عاد جو ہے نا اسلام قبول کر لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے جب قوم نوح نے نہیں مانا, قوم نوح نے نہیں کہا کہ نوح علیہ السلام کے قوم والوں نے کہا کہ نوح ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے, تو اللہ نے کیا کہا کہ اے نوح تم کشتی بناؤ. تو وہاں مفسرین نے کہا کہ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے جو نا کشتی کے لیے کٹا ہونا چاہیے, لکڑی ہونا چاہیے. تو نوح علیہ السلام جو نا یہ بوتے ہیں, درخت بوتے ہیں, درخت لگاتے ہیں, یعنی کہ قوم والوں کو عذاب کی خوشخبری دیتے ہیں. اس کے بعد نوح علیہ السلام درخت لگاتے ہیں, پودا بڑا ہو کر اچھا بڑا لکڑی ہوتے 100 سال ہو جاتا ہے. 100 سال کے بعد نوح علیہ السلام وہ لکڑی لے کے جو ہے نا یہ بناتے ہیں, کشتی بناتے ہیں. یعنی کہ 100 سال تک اللہ نے قوم نوح کو مہلت دی لیکن اسلام نے قبول کر. اللہ مہلت دیتے ہیں. آج کیا ہے کئی لوگ جو ہے نا گناہ میں ہوتے ہیں, عبادت میں نہیں ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی جو ہے ان کو دیتا ہے نعمت ہے تاکہ وہ سدھر جائیں. وہ املی لہم ان کیدی متین, رب کی پکڑ جو ہے نا بڑا سخت ہے. اچھا یہاں ویسے ہی ہوا. اس کے بعد 3 سال تک بارش نہیں ہوئی تو قوم والوں نے سوچا کہ جو نا اب یہ تو مسئلہ جو ہے نا بہت ہی ہے. جیسا کہ ہم لوگ بارش نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں, استسقا کی دعا پڑھتے ہیں, اللہ کے بعد جا کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم کو بارش دے دے, 2 رکعت پڑھ کے استسقا کی جو نماز ہے اس طرح. اسی طرح جو ہے نا کچھ لوگ اس وقت جو ہے نا کچھ لوگ جو قوم عاد کے کچھ لوگ جو ہے نا جو نیک لوگ تھے 70 لوگ, وہ قوم عاد وہاں سے کہاں جاتی, مکہ جاتے, وہاں سے مکہ کو جاتے. کیوں؟ تاکہ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کے جو ہے نا اللہ سے دعا مانگے. اب قوم عاد میں سے 70 لوگ نکلے, کیوں؟ کیونکہ بارش نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ دعا کرنے کے لیے کہاں جاتے تھے, مکہ کو جاتے تھے. اب یہ لوگ 70 لوگ قوم عاد میں سے جو نیک لوگ ہی وہ نکلتے راستے میں, کیونکہ اس زمانہ جو ہے نا ریگستان کا راستہ ہے, پار کرتے کرتے جاتے ہیں. بادشاہ کا گھر ملتا ہے. بادشاہ کا نام کیا ہے, معاویہ بن بکر. بادشاہ کا مطلب اس قریے کا, اس گاؤں کا بادشاہ, کیونکہ راستے پہ گاؤں ملتے ہیں. وہاں ایک گاؤں میں جو ہے نا ایک بادشاہ ملتا ہے جس کا نام معاویہ بن بکر. یہ صحابی نہیں ہے, معاویہ رضی اللہ عنہ, یہ اس زمانے کے ہود علیہ السلام کے زمانے میں. معاویہ بن بکر جو ہے نا یہ 70 لوگ جو قوم عاد کے جو لوگ آئے تھے ان کو اپنے گھر میں رکاتے ہیں. کیوں رکاتے ہیں؟ کیونکہ معاویہ کی ماں جو ہے نا وہ قوم عاد میں سے تھی. معاویہ کی جو ماں قوم عاد میں سے تھی, اس وجہ سے جو ہے نا وہ 70 لوگ جو قوم عاد میں سے آئے تھے وہ معاویہ اپنے گھر میں رکاتے. وہ بادشاہ تھے, سب کچھ تھا. اب مہمان تو 3 دن ہونا چاہیے, لیکن قوم عاد کے لوگ جو ہے نا 70 دن جو ہے نا ان کے پاس رکے, 1 مہینہ کے قریب. 70 دن نہیں, 1 مہینہ. وہ معاویہ کے گھر میں جو ہے نا 1 مہینہ رکتے ہیں. شراب عیاشی سب کچھ کرتے, شراب عیاشی سب کچھ. دیکھیے کیونکہ بادشاہ کا گھر ہے, سب کچھ ہے وہاں, تو یہ لوگ شراب عیاشی سب کچھ منانے لگتے ہیں, سب کچھ خوشی خوشی کرنے لگتے ہیں. یہ معاویہ جو بادشاہ ہیں ان کو تھوڑا غصہ آتا ہے, کیونکہ 1 مہینہ ہو چکا ہے, مہمان نوازی 3 دن ہے, لیکن 1 مہینہ ہو چکا ہے, لیکن یہ لوگ جانے کا نام نہیں.
اور یہ معاویہ جو تھا نا ان کو یہ چیز اچھا نہیں لگا، کیونکہ ان کے قوم والے جو نا پانی کے لیے ترستے ہیں، یہ لوگ یہاں عیاشی کرتے ہیں. جو 70 لوگ جو کعبۃ اللہ کے پاس جا کر دعا مانگنے والے تھے، لیکن بیچ میں جو ہے نا ہمارے گھر میں رک کے جو ہے نا عیاشی کرتے ہیں، جانے کا نام نہیں. 1 مہینہ ہو چکا ہے. اب کیونکہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، آپ یہ تو نہیں بولتے نا آپ وہاں سے چل جاؤ، آپ بولنا اچھا نہیں لگتا ہے. تو ویسا ہی جو ہے نا اب معاویہ انہوں نے کیا کہ 2 عورتوں کو بھیجتے ہیں. جیسے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، عورتیں شعر و شاعری پڑھتی تھی، تو اس طرح معاویہ جو ہے نا 2 عورتوں کو بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جا کر ان جو لوگ قوم عاد میں سے آ کر 70 لوگ ان کے سامنے شعر و شاعری پڑھو. کیا شعر و شاعری؟ 3 دن سے زیادہ مہمان کہ مہمان نوازی کتنے دن آپ کو کرنا ہے، جبکہ آپ کا اصل مقصد کیا ہے، کعبۃ اللہ کے پاس جا کے دعا کرنا ہے. یعنی کہ اس عربی میں جو ہے نا وہ شعر و شاعری پڑھ کے سناتی ہے وہ عورت 70 لوگوں کے سامنے. یہ عورت جو ہے نا گاتی ہے، کہتی ہے جو ہے نا آپ کا اصل مقصد کعبۃ اللہ کے پاس جا کے دعا کرنا ہے، لیکن آپ یہاں عیاشی میں ہی، جبکہ آپ کے قوم جو ہے نا پیاسے ہی سب کچھ ہے. تب ان کو احساس ہوتا ہے 70 لوگوں کو، ہاں ہمارا جانا ہے کعبۃ اللہ کے پاس. پھر جو ہے نا وہاں سے وہ کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں. وہ کون ہوتی ہے ساتھ میں؟ ابن عتبہ. ابن عتبہ جو 70 لوگوں میں سے جو بڑا لوگ ہوتا ہے، ابن عتبہ جو نیک ہوتا ہے. جیسا کہ امام احمد شاکر جو ہے نا اپنی تفسیر میں ذکر کرتی ہیں واقعہ، کہتی ہیں کہ واقعہ صحیح ہے. ابن عتبہ جو ہے نا وہ اس کے پوری جماعت قوم عاد میں سے 70 لوگ جناب کعبۃ اللہ کے پاس آتے ہیں، آ کر وہاں دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جناب بارش برسا، کیونکہ ہمارے قوم والے بہت زیادہ پیاسے ہیں، 3 سال تک بارش نہیں ہوئی. تو 3 بادلیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. ابن عطر یعنی کہ پورے قوم والے دعا کرتے ہیں، قوم عاد کے 70 لوگ. 3 بادل آ کے کھڑی ہوتی ہے، ایک سفید بادل، ایک لال بادل، ایک کالا بادل. امام احمد شاکر نے اس واقعے کو صحیح کہتے ہیں اپنی تفسیر میں. آسمان سے آواز آتی ہے، اے بتاؤ کہ آپ کو کون سا بادل چاہیے. ابن عطر جو ہے نا بولتا ہے کہ کالا بادل مجھے چاہیے. تو آسمان سے آواز آتی ہے تب تو تمہارے قوم میں عذاب آنے والا ہے. تو اس کے بعد یہ پورے لوگ دعا کرتے رہتے ہیں، اور ابن عطر نے کہا کہ مجھے کالا بادل چاہیے. ایک کالا بادل سیدھا قوم عاد کے پاس جاتا ہے. قوم عاد جو رہتے تھے وہاں پہاڑی علاقے کے پاس، وہاں یہ بادل جاتا ہے. جب یہ بادل ان کے قوم عاد کے بستی کے پاس جب پہنچتا ہے، اب کیسا ہوتا ہے کہ ماحول آپ کے جیسے بھی آپ بھی رہتے ہیں، جب آپ کے گھر میں جو ہے نا مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان میں بارش کا ماحول ہے تو بادل آنے لگتا ہے، اب خوشی کا ماحول ہوتا ہے، پورا ٹھنڈا ہو جاتا ہے یا بارش ہونے والی ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے. اس طرح جو نا پورے قوم عاد جو نا یہ بادل کو دیکھ کر خوش ہونے لگے. لیکن ایک عورت بے ہوش ہو کے گر گئی. امام ابن اسحاق رحم اللہ کہتے ہیں کہ ایک عورت بے ہوش ہو کے گر گئی. پھر وہ اٹھی عورت، لوگوں نے پوچھا کہ کیوں، جب سب خوشی مناتے ہیں لیکن آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. وہ عورت کہتی کہ مجھے وہ بادل میں انگار نظر آتا ہے، مجھے اس بادل میں شعلے نظر آتے ہیں، مجھے اس بادل میں عذاب نظر آتا ہے. لیکن قوم والے کہتے ہیں کہ قالوا هذا عارض ممطرنا. قوم عاد کے پورے لوگ بڑے خوشی سے کہتے ہیں یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے. ایسا ہوا کہ جو نا یہ پورا بادل جو نا ان کے لیے عذاب بن گیا تھا، پورا بادل جو نا ان پر عذاب بن گیا تھا. یہاں تک کہ قوم عاد پر ٹھنڈی ہوا کے ذریعے سے اللہ نے پورے قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کر دیا. ٹھنڈی ہوا کے ذریعے پورے قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کر دیا. وہی جو ہے نا جب بادل دیکھتے ہی تو اس کے بعد ٹھنڈی ہوا آنے لگتی ہے، ٹھنڈی ہوا. جیسا کہ سورہ حاقہ میں اللہ نے فرمایا کہ ریح صرصر عاد صرصر. آپ دیکھیں گے ہوا جب چلتی تو سر سر آواز آتا ہے، جتنی تیز ہوا چلے اتنا سر کا آواز آتا ہے. اور اتنی تیز ہوا، وہ بھی ٹھنڈی ہوا. بلکہ مفسرین نے فرمایا کہ جو نا جب قوم عاد پر جب ہوا آتی تھی ایک انسان کو اوپر لیتا تھا، قوم عاد کے لوگوں کو اوپر ہوا جو ہے نا ایک انسان کو اوپر لیتا تھا، پھر اسے الٹا کرتا تھا، پھر آ کے زمین پہ مارتا تھا اس کے سر کو، اس کا سر الگ ہو جاتا تھا دھڑ سے. اس طرح قوم عاد پر جو نا مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ہمیشہ مسلسل ہوا ہونے لگی، مسلسل ہوا آنے لگی 7 دن اور 8 رات. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہوا آتی ہے، نہیں، 7 دن اور 8 راتیں، 7 لیال و 8 ایام حسوما. 7 دن 8 راتیں مسلسل ہوا آنے لگتی، ہوا آنے لگتی، یہاں تک کہ پورے کے پورے قوم جو عاد رہتی وہ تمام جو ہے نا مر جاتے ہیں.
کون بچتے ہی؟ جو کعبۃ اللہ کے پاس جو دعا کر رہے تھے 70 لوگ، وہ وہیں پر ہی ہو. لیکن یہاں پورے قوم عاد جو ہے نا کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. پورے قوم عاد ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے کے بعد اب ان کی باڈی کیسی تھی؟ اب ان کی باڈی کیسی تھی؟ اب یہ تو سوال اٹھتا ہے نا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نا جب یہ پورے قوم والے ہلاک ہو گئے، ان کی باڈی میدان میں کیسی گری ہوئی تھی؟ ایک مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کحشیم المحتضر. کحشیم المحتضر کا جو معنی ہے، جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں، آپ یہ سمجھو کہ جو نا یہ پورا گھانس ہے، پورا گھانس. بکری آتی ہے، اگر وہ گھاس کھاتی ہے، بکری کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا گھاس نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ بکری کھاتی ہے تھوڑا نیچے گر جاتا ہے. تو بکری کیا کرتی ہے؟ اس گھاس پہ پاؤں لگاتی ہے. بکری کیا کرتی ہے؟ جو گھاس گر جاتا ہے تو اس پہ پاؤں لگاتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ گھاس پیس پیس ہو جاتا ہے. وہ گھاس کا تو پیس پیس ہو جاتا ہے. اس طرح ان کی باڈی پیس پیس ہو کے جو کہاں گری ہوئی تھی؟ میدان میں گری ہوئی تھی. سر یوں سمجھو کہ پورا گھاس ہے، اس کے اوپر جو ہے نا جانور چلتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جانور جب پاؤں رکھتا ہے تو پورا گھاس جو ہے نا پیس پیس ہو جاتا ہے. اس طرح پورے قوم عاد جو ہے نا پیس پیس ہو گئے ان کی باڈی. كأنهم اعجاز نخل خاویہ. جیسا کہ آپ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس کا سر آپ نکال دو، کھجور کا درخت جو ہے نا سر جہاں کھجور ہوتا ہے وہ نکال دو، صرف جو تنا ہوتا ہے. اس طرح ان کی باڈی جو ہے نا میدان میں پڑی ہوئی تھی. اس طرح یعنی کہ یہ پورے ہٹے کھٹے لوگ تھے، لیکن اللہ نے جو ہے نا ان کو ایک برباد کر دیا. اللہ نے ان کو برباد. اس طرح جو ہے نا یہ پورے قوم عاد جو ہے نا ہلاک ہو گئے. اور اسی طرح اس کے بعد ہود علیہ السلام جو تھے وہ بھی جو ہے نا یمن میں ان کی وفات ہو گئی. بعض مفسرین نے فرمایا کہ دمشق میں جو ہے نا ہود علیہ السلام کی وفات ہوئی. یہاں ایک جو بات جو ہے نا کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو ہے نا 70 لوگ جو وہاں تھے کعبۃ اللہ کے پاس، ہاں یہ عاد ثانی ہے. یہ 70 لوگ جو ہے نا انہی سے قوم سمود جو ہے نا شروع ہوا. یہ 70 لوگ بعد میں شرک کرے، وہاں قوم سمود آ گئے. سمود یعنی صالح علیہ السلام آ گئے. 70 لوگ جو عبادت کر رہے تھے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر، یہی بعد میں چل کر شرک کرنے لگے، وہاں صالح علیہ السلام آئے. تو یہ عاد ثانی ہے. عاد اول کون ہی جو ہلاک ہو گئے؟ عاد ثانی جو 70 لوگ جو کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے تھے، بعد میں انہوں نے بھی شرک کی، ان کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا. وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ جو واقعے سے بڑا عظیم جو سبق ہم کو ملتا ہے، جب بھی ہوا چلے ہم دعا مانگیں، کیونکہ ہوا میں شر بھی ہے خیر بھی ہے. کیونکہ اسی ہوا کے ذریعے سے اللہ نے قوم ہود کو اللہ نے ہلاک کیا، قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا، اسی ہوا کے ذریعے سے. جب بھی ہوا چلے ہم یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت به ونعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت به. دیکھیں جب بھی ہوا چلے، اسی طرح آپ دیکھیں گے جب بھی اس طرح ہمارے پاس بھی کیا ہوتا ہے کہ بارش آنے سے پہلے بادلیں آتی ہیں آسمان میں. جب آپ سے اس طرح کا ماحول دیکھتے تو ڈرنے لگتے تھے. ہمارے نبی کے چہرہ لال ہو جاتا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے اللہ کے نبی ہم لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے جب اس طرح بادل آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کون ہم کو اس بادل کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ کیونکہ اسی بادل کے ذریعے سے اللہ نے قوم ہود کو اللہ نے ہلاک کیا، اسی بادل کے ذریعے سے اللہ نے قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا. تو ہم کو کون بچا سکتا ہے؟ تو ان کی انسان جو ہے نا اس سے جو ہے نا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. خاص طور پر جو ہے نا یہاں جو مفسرین جو عظیم جو فائدہ نظر ذکر کرتے ہیں قوم عاد کے بارے میں، کہ قوم عاد ہٹے کھٹے تھے لیکن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے. اگر آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، اللہ کا عذاب اگر آئے تو کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا. کبھی بھی انسان اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہ کرے، نہ ہی اپنے مال پہ گھمنڈ کرے، نہ ہی اپنی خوبصورتی پہ گھمنڈ کرے، نہ ہی اپنے علم پہ گھمنڈ کرے. کوئی کام نہیں آئے گا اللہ کی طاقت کے سامنے. یہ قوم عاد بڑے طاقتور تھے، بڑے ہٹے کھٹے تھے، لیکن اللہ نے جو ہے ہوا کے ذریعے سے پورے قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اور اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، خاص طور پر جب کسی کافر سے آپ ملتے ہی آپ بولو کہ یا قومی، اے میرے قوم، یعنی کہ نرم انداز سے ان سے بات کیجیے. کوئی کافر سے آپ ملتے ہی تو اچھے انداز سے آپ اسے دین کی دعوت دیجیے. بڑے نرم انداز سے نا کسی کافر کو آپ دین کی دعوت دیجیے. یعنی کہ یہ قوم ہود ہے، یعنی کہ عاد علیہ السلام کی قوم، قوم عاد کے نام سے مشہور ہے. یہ سب سے پہلے ہود، یہ سام نوح علیہ السلام کی جو بیٹی ان کی نسل سے آ کر تھے. یہ ہود کہاں رہتے تھے؟ یہ قوم عاد جو نا کہاں رہتے تھے؟ یمن کے پاس ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں جو نا یہ لوگ رہتے تھے. پھر وقت جو نا بلاد شہر کے نام سے مشہور ہے.
اسی طرح قوم عاد کی جو باڑی تھی ستون جیسا ہے ویسا لمبے لمبے تھے وہ لوگ، اس طرح ستون ہے اس طرح جو نا وہ قوم عاد جو نا اتنے ہٹے کھٹے تھے وہ لوگ. بلکہ جب قوم ہود نے جو گویا کہ جب بدھ کی عبادت شروع کر دی، انہوں نے جب بدھ کی عبادت شروع کی تو وہاں جو ہے نا ہود علیہ السلام آ کے ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں لیکن وہ لوگ نہیں مانتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ 3 سال تک جو نا بارش کو روک لیتے ہیں. اس کے بعد قوم عاد میں سے 70 لوگ جو نیک لوگ ہیں وہ مکہ جاتے ہیں تاکہ جو ہے نا اللہ سے دعا مانگے بارش کے لیے. بیچ میں معاویہ کا گھر ملتا ہے، وہاں 1 سال عیاشی میں گزار دیتے ہیں. پھر معاویہ جو نا ان کو کیسے کیسے پھر بھیجتے ہیں. پھر وہ بادل وہاں جاتے ہیں، وہ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. وہ 3 بادل آتا ہے، یہ کالا بادل کو یہ چنتے ہیں، یہ کالا بادل سیدھا جا کر جو ہے نا قوم عاد کو پورے کے پورے ہلاک کر دیتے ہیں. قوم عاد کے پورے ہلاک کر دیتی ہیں. ان کی باڑی کیسے گری ہوئی تھی؟ جس طرح گھاس پیس پیس ہو جاتا ہے، جانور جب کسی گھاس میں چلتا ہے تو جس طرح گھاس پیس پیس ہو جاتا ہے، اس طرح پورے قوم ہود پورے قوم عاد جو نا پیس پیس ہو گئے تھے، ہلاک ہو گئے تھے. اس کے بعد یہاں ہود علیہ السلام جو ہے نا آخر میں یمن میں ان کی وفات ہوتی ہے. اس کے بعد یمن میں وفات ہونے کے بعد ہود علیہ السلام جو ہے نا ان کی جو 70 لوگ جو تھے وہ عاد ثانی ہے. یہاں تک الحمدللہ ہمارا قوم عاد کا قصہ ختم ہوا. قوم عاد کا قصہ جو نا ہمارے یہاں تک ختم ہوا. اب ہمارا قصہ ہوگا قوم صالح، صالح علیہ السلام کا قصہ. صالح علیہ السلام سب سے پہلے صالح کا معنی نیک ہے، صالح کا معنی نیک ہے. اب یہ بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ سعودی عرب میں 4 نبی آ کر تھے، ایک ہود علیہ السلام، دوسرا صالح علیہ السلام، تیسرا شعیب علیہ السلام، چوتھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ صالح علیہ السلام جو نا سعودی کے اطراف میں جو نا یہ آ کر تھے. اچھا، یہ کس قوم کے پاس آ کر تھے؟ قوم سمود کے پاس. قوم سمود، سمود کا معنی کیا ہے؟ کم جو پانی اسے بولتی ہیں، الصمد بولتی ہیں کہ قلیل الماء، کم پانی جو ہوتا ہے اسے بولتی ہیں کہ الصمد، یہاں پانی کم ہوتا ہے. یعنی سمود کا معنی جو نا سمود کا معنی جہاں پانی کم ہوتا ہے اسے بولتی ہیں. صالح کا جو لفظ اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے 9 مرتبہ آ کر ہے. صالح کا جو لفظ قرآن میں 9 مرتبہ آ کر ہے، اور سمود کا جو لفظ قرآن میں 20 پر 4 مرتبہ آ کر ہے، 20 پر 4 مرتبہ. اچھا، یہ قوم سمود کہاں رہتے تھے؟ اب یوٹیوب میں بھی لکھ سکتے مدائن صالح، اب یوٹیوب میں لکھے کہ مدائن صالح، وہاں جو ہے نا قوم صالح رہتے تھے، مدائن صالح. اصل پہلے ان کا نام کیا تھا؟ اصحاب الحجر. یہ پہلے جو نا جو یہ لوگ جو قوم سمود جہاں رہتے تھے ان کو بولتے تھے کہ اصحاب الحجر. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، مرسلین، اصحاب الحجر. حجر بولتے ہیں یہ سمجھو کہ جو نا بارڈر، ایک قوم صالح یہاں رہتے تھے اطراف، یعنی کہ گویا کہ ان کا ایک خاص قوم ہوتا تھا، بارڈر ہوتا ہے. حجر بولتے ہیں کہ بارڈر، یعنی کہ قوم سمود جو ہے نا آج بھی آپ یوٹیوب میں لکھیں مدائن صالح، وہیں پہ جو ہے نا قوم سمود رہتے تھے. اور صالح علیہ السلام یہ بھی کس کی نسل سے ہی؟ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سام کی نسل سے. ہود علیہ السلام بھی سام کی نسل سے ہی، صالح علیہ السلام بھی جو ہے نا سام کی نسل سے، جو نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں سام کی نسل سے. اچھا، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے قصہ، 70 لوگ جو گئے تھے کعبۃ اللہ کے پاس، وہاں جا کے دعا مانگے تھے. یہی ہے عاد ثانی، ان کو عاد ثانی بولتے ہیں. عاد اول کون تھے؟ جو ہلاک ہو گئے. عاد ثانی جس کے نبی کون تھے؟ صالح علیہ السلام. وہ کون تھے؟ 70 لوگ جو دعا مانگے تھے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کے. یہی 70 لوگ جانے جانے بتوں کی عبادت شروع کر لیتے ہیں. یہی 70 لوگ جانے جانے جو نا بتوں کی عبادت جو نا یہ لوگ شروع کرتے ہیں. یہاں بتوں کا نام ذکر نہیں ہے. یہ صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود کون سی بت کو پوجا کرتے تھے وہ ذکر نہیں، وہ ذکر نہیں. ہاں لیکن جو نا اتنا ذکر ہے کہ جو نا جس طرح قوم ہود علیہ السلام کی قوم جو نا بت کی عبادت کرتے تھے، اس طرح صالح علیہ السلام کی قوم بھی جو نا بت کی عبادت کرتے تھے. اچھا، یہ قوم سمود یہ کیسے تھے؟ کتنے طاقتور تھے، کتنے طاقتور. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اپنے ہاتھ، جیسا کہ اب پہاڑ ہوتا ہے، ہم پہاڑ میں سوراخ ڈالنا تو کرین بلاتے ہیں یا کوئی بڑا مشین لا کے جو نا پہاڑ میں سوراخ ڈالتے ہیں، یا اپنے ہاتھوں سے پہاڑ میں سوراخ ڈالتے تھے، اپنے ہاتھوں سے. اتنے طاقتور تھے لوگ، اتنے کہ قوم سمود جو ہے نا بس اپنے ہاتھ، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا پہاڑ میں گھر بناتے تھے لوگ،
آپ بھی آپ دیکھ مدائن صالح آپ لکھیے یوٹیوب میں، آپ کو نظر آئے گا ان کا گھر پہاڑ کے اندر اندر سوراخ سوراخ میں ہے، آپ کو نظر آئے گا اچھی طریقے سے. بلکہ بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ قوم سمود کا ایک شخص ایک بڑا پہاڑ میں جو ہے گھر بناتا تھا، ایک شخص صرف سنگل. قوم سمود کا ایک شخص جو ہے نا پہاڑ میں جو ہے سوراخ بناتا تھا، پھر جو ہے نا اس میں روم، اس کا گھر جیسے ہم گھر بناتے ہیں اس طرح پہاڑ میں گھر بناتا تھا، صرف ایک انسان. اس میں وہ 1000 سال رہتے تھے. 1000 سال ہونے کا، 1000 سال یا 100 سال ہے ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، 1000 سال یا 100 سال وہاں رہتے تھے. اس کے بعد جو ہے نا پھر جو ہے نا دوبارہ اس گھر کو اچھی طریقے سے بناتے تھے. یعنی کہ قوم سمود جو ہے نا بڑے طاقتور لوگ تھے، یہ بھی جو ہے نا بڑے طاقتور لوگ تھے. اس کے بعد اب قوم میں شرک زیادہ ہو گیا، صالح علیہ السلام کی قوم میں جو ہے نا شرک زیادہ ہو گیا. تو وہاں کون آتے ہیں؟ صالح علیہ السلام آتے ہیں. جب قوم سمود والوں نے شرک شروع کر دی تو وہاں کون آتے ہیں؟ صالح علیہ السلام جو نا آتے ہیں نبی بن کر. صالح علیہ السلام نبی بن کر آتے ہیں. اب صالح علیہ السلام قوم والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیے تم اللہ کی عبادت کرو، بت کی عبادت نہ کرو. تو وہی جو نا قوم والے جو نا وہی گالیاں دیتے ہیں، فلاں اے صالح تم جھوٹے ہیں، فلاں فلاں، نعوذ باللہ. صالح السلام کو جو نا گالیاں دینے لگتے ہیں. لیکن صالح علیہ السلام جب دین کی دعوت دیتے ہیں، ایک شخص قوم سمود میں سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے صالح اگر تم نیک ہیں، اگر تم نیک ہیں تو اس پہاڑ سے ایک اونٹ کو لے کر آؤ. اے صالح اگر تم نیک ہی اس پہاڑ سے اونٹ کو نکالو، اگر تم نیک ہی تو، اگر تم واقعی معنوں میں نیک ہی، نبی ہی، نیک نہیں نبی ہی، اے صالح اگر تم نبی ہی اس پہاڑ سے تم جو نا اونٹ کو نکالو. تو صالح علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں. دیکھیے مصیبت کے وقت نماز، کوئی بھی انسان جب آزمائش میں ہوتا ہے، کوئی بڑا سا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، نماز سے بس. یوسف علیہ السلام جیل میں نماز پڑھے تھے، تو یہاں یہ نماز پڑھتے ہیں صالح علیہ السلام. پھر اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ اس پہاڑ سے ایک اونٹ نکالتے. تو صالح علیہ السلام، کیونکہ انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ڈائریکٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس پہاڑ سے اونٹ کو نکالتے ہیں. یہ جو بات جو مشہور ہے لوگوں میں، پہاڑ سے اونٹ نکلتا ہے، بعض علماء نے کہا کہ صحیح نہیں ہے، بعض علماء نے کہا کہ صحیح نہیں ہے. ہاں لیکن جو ہے نا اونٹ جو ہے نا نکل کے آتا ہے. اچھا اونٹ کیسے ہوتی ہے؟ وہ پریگنٹ، اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، پیٹ میں بچہ. یعنی کہ سعودی عرب میں اونٹ ایک ہوتا ہے کہ نارمل اونٹ، یہ جس اونٹ کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی قیمت زیادہ ہے. ان کے سب سے خوبصورت اونٹ جو نا نکل کے آتا ہے پہاڑ کی طرف سے. تو سمجھو کہ پہاڑ کی طرف سے ایک اونٹ نکل کے آتا ہے. وہ اونٹ کیسا ہوتا ہے؟ پیٹ پہ بچہ ہوتا ہے اس اونٹ کے. اب اونٹ آ گیا، اب قوم والوں نے کہا کہ اونٹ آ گیا، اب ایمان لانا ہے، کیونکہ ایک شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کیا کہا؟ اے صالح علیہ السلام اگر تم نبی ہی تو یہاں سے اونٹ لے کر آؤ. تو اللہ کے حکم سے اونٹ لے کر آ گئے. لیکن بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں صالح علیہ السلام پر، پورے لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، بہت کم لوگ. جیسا کہ آپ دیکھیں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد اگر تم سچے نبی ہیں تو اس چاند کو دعا ادا کرو، اقتربت الساعة وانشق القمر. اے نبی اگر تم سچی تو چاند کو دعا ادا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کو دعا ادا کیا، لیکن ایمان لانے والے بہت کم تھے. اس طرح یہاں بھی جب صالح علیہ السلام اللہ کے حکم سے اونٹ لاتے ہیں، ایمان لانے والے بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم لوگ جو نا صالح علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں. ہاں اب اس کے بعد اب اونٹ آ گئی تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حکم سے دیکھیے یہ جو کنواں میں جو پانی ہے، ایک دن صرف اونٹ نہیں پیے گی، اللہ کی اونٹ نہیں پیے گی. یہ کنواں میں جو پانی ہے ایک دن صرف اللہ کی اونٹ نہیں پیے گی، دوسرے کوئی بھی جو نا اس کنواں کے قریب نہیں ہوئیں گے. جیسے کہ آج کا دن ہے، صرف اللہ کی اونٹ نہیں پانی پیے گی، کوئی اس اونٹ اس کنواں سے پانی نہیں پیے گا. دوسرے دن پورے قوم والے اس کنواں سے پانی پینا ہے، لیکن اللہ کی اونٹ نہیں پانی نہیں پیے گی. یعنی کہ ایک دن کنواں سے اللہ کی اونٹ نہیں پانی پیے گی، ایک دن تم پینا ہے. آزمائش شروع ہو گیا. حتیٰ کہ کیسا ہوتا ہے کہ جو نا ایک دن جو ہے نا قوم والے پانی نہیں پیتے تھے، کیونکہ کنواں میں صرف صرف کون پینا ہے؟ اونٹنی. جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن اتنا زیادہ دودھ نکالتی تھی اونٹنی، وہ پورا دودھ جو نا قوم والے پیتے تھے، پورا دودھ قوم والے پیتے تھے. یعنی کہ پورا کنواں کا پانی جو نا وہ اونٹنی پی لیتی تھی، اور اتنا ہی دودھ جو نا وہ نکالتی تھی. پورے قوم والے جو نا دودھ سے سیراب ہوتے تھے. یعنی کہ
اونٹنی آنے کے بعد اللہ نے کہہ دیا کہ جو نا ایک دن جو ہے نا اونٹنی جو نا اس کنواں سے پانی پیے گی، دوسرے کوئی اس کنواں کے قریب نہیں ہوگا، دوسرے دن آپ لوگ جو نا اس کنواں سے پانی پیئیں گے. اچھی بات، ایسے ہی ہوا. اب کیونکہ صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بھی کم تھے، کم لوگ تھے ایمان لانے والے. تو یہ جو لوگ تھے مالدار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جو غریب لوگ تھے، غریب لوگ تھے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا، ان سے کہتے ہیں، مومنوں سے کہتے ہیں، کافر جو نا جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان سے کہتے ہیں کہ تم کیوں صالح علیہ السلام پر ایمان لائے؟ کافر جو صالح علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے ان سے کہتے ہیں تم کیوں صالح علیہ السلام پر ایمان لائے؟ انہوں نے کہا کہ جو غریب لوگ تھے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا کہ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی انا بما، یعنی کہ ہم کو یقین ہے کہ جو سچا نبی ہے، وہ سچا نبی ہے، اس وجہ سے ہم نے ایمان لایا. یعنی کہ اس طرح جو نا وہ قوم میں لڑائی جھگڑا چلتا تھا. وہ بولتے تھے، کافر بولتے تھے کہ ہم سچے ہیں، یہ جو صالح علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے انہوں نے کہا کہ ہم سچے ہیں. اس طرح لڑائی جھگڑا جو نا آپس میں جو نا چلتا تھا، یہاں تک کہ جو نا پانی کی جو باری تھی، ایک دن اللہ کی اونٹنی پیے گی، ایک دن قوم والے پیئیں گے. یہ قوم والوں کو رہ نہیں گیا. قوم والوں نے کہا کہ یہ کنواں ہمارا ہے، یہ اونٹنی کیوں؟ جس دن اونٹنی پیے گی تو ہم نہیں پینا، یہ ایسا کیوں؟ یہ قوم والوں کو نہیں رہا. قوم والوں نے کہا کہ نہیں، اسے کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے. تو قوم والوں نے، پورے قوم سمود نے پلاننگ کی، ہم اس اونٹنی کو قتل کریں گے. اچھا، اونٹنی کو قتل کرنے کی پلان کیسا ہوا؟ کیسا لوگ سوچے اونٹنی کو قتل کرنے کا؟ ایک خوبصورت عورت تھی قوم سمود میں سے، ایک خوبصورت عورت تھی. اس نے ایک شخص سے کہتی ہے جس کا نام مصرع، میم صاد را عین، مصرع بن مہرج، قوم سمود کا ایک کافر تھا مصرع. ایک خوبصورت عورت سے کہتی ہے اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس اونٹنی کو قتل کر. ایک خوبصورت عورت کہتی ہے کہ جو نا اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو جو اس اونٹنی کو قتل کر. یہاں اس طرح ایک اور جو شخص تھا قدار، قدار بن سالف. ہاں، قدار بن سالف جو ہے نا اس سے وہ ایک بوڑھی عورت کے پاس جاتا ہے، اصل جاتا ہے، اس کی 4 بیٹیاں تھے. تو قدار کہتا ہے کہ میں تمہاری بیٹیوں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو بوڑھی عورت وہ کہتی ہے اے قدار، اگر تو اونٹ کو قتل کر دیا، 4 بیٹیوں میں سے جس سے چاہے تو شادی کر. یہاں بوڑھی آفر دیتی ہے کسے؟ قدار کو. وہاں ایک خوبصورت عورت آفر دیتی ہے مصرع کو. اب یہ قدار اور مصرع یہ دونوں پلاننگ کرتی ہیں، اب قتل کرنا ہے کسے؟ اونٹنی کو قتل کرنا، تبھی ہم کو عورت ملے گی. اس طرح قدار اور مصرع، یہاں تک کہ پورے قوم والے مل جاتی. شروع میں 9 لوگ ہوتے ہیں جو ان کی بات ماننے والے ہوتے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اس طرح 9 لوگ جو نا، جیسا کہ ہم بولتے ہیں جو نا، ایک ہوتا ہے کہ کافر، ایک ہوتا ہے کہ کٹر کافر. اس طرح قوم سمود میں جو تھا کٹر جو لوگ تھے جو قتل کرنا ہی ہے اللہ کی اونٹنی کو، وہ 9 لوگ تھے. یہاں تک کہ جو نا 9 لوگ کو ساتھ دینے والے پورے قوم والے تھے. جب پورے قوم والے ساتھ دیتے ہیں تو جو نا یہ 2 لوگ کہتے ہیں کہ ہم قتل کریں گے. تو یہاں سے مصرع جو ہے نا تیر چلاتا ہے، سیدھا جا کے جو ہے نا اونٹ کے جو ہے نا پیر میں جا کے لگتا ہے، اونٹ کے پیر میں لگتا ہے تیر، تو اونٹ گر جاتا ہے، اونٹ جو ہے نا گر جاتا ہے. تو اس کے بعد قدار کیا کرتا ہے، تلوار لے کے جو نا اونٹ کے گردن میں جو نا نہر کر دیتا ہے، ذبح کر دیتا ہے. جس طرح اونٹ کو ذبح کر دینا، اس طرح جو نا وہ ذبح کر دیتا ہے. اس طرح اللہ کی اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا. اللہ کی اونٹنی تھی ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی تھی. اب یہ کب ہوا؟ مفسرین نے فرمایا کہ چاشمبی کے دن، یوم الاربعاء، چاشمبی کے دن، بدھ کے دن ہوا. بدھ کے انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا. اس کے بعد صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اسی وقت صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن تک آپ کے لیے ٹائم ہے، آپ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. 3 دن کا مہلت کیوں دیا گیا؟ تو وہاں بھی مفسرین نے کہا کہ شاید وہ توبہ کر لے، شاید وہ توبہ کر لے. آج بھی کتنے ایسے گنہگار ہیں جن کو اللہ نے مال دیا، سب کچھ دیا، آج بھی جو نا اسی پہ اڑے ہوئے. یعنی کہ اللہ نعمتیں دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نا آپ گناہ پہ چل جاؤ. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتی، یہاں بھی اللہ تعالیٰ 3 دن تک ڈھیل دیتے ہو. چاشمے کے دن انہوں نے جو ہے نا قتل کیے کسے؟ اونٹنی کو. اب چاشمے کے دن رات یہ جو 9 لوگ جو کٹر تھے انہوں نے یہ پلاننگ کی ہم رات صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. رات ہم صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے.
لنبيتنه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. ہم رات رات جو ہے نا صالح السلام کو قتل کر دیں گے اور بولیں گے صبح میں ہم کو معلوم نہیں، بول دیں گے ہو گیا مسئلہ ختم. اچھی بات ہے. اب یہ 9 لوگ صالح السلام کا جو گھر ہے وہ اطراف بیٹھ جاتے ہیں، اطراف بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ جب صالح السلام رات میں باہر آئیں گے تو ہم قتل کر دیں گے. تو گھر کے اطراف بیٹھ گئے تو مفسرین نے فرمایا کہ پتھر آ کے ان کے اوپر گر گیا. یہ 9 لوگ جو ہے نا عذاب سے پہلے جو ہے نا مر گئے، عذاب آنے سے پہلے جو ہے نا یہ 9 لوگ جو ہے نا پورے کے پورے جو ہے نا مر گئے، پورے کے پورے مر گئے. ہاں یہاں ایک ہوتا ہے کہ جو ہے نا میں گناہ کرتا ہوں، مثال تو میں گناہ کرتا ہوں تو میرے ساتھ دینے والے 10 لوگ ہی، تو ان کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا مجھے گناہ ملتا ہے. ان کو بھی اتنا، جیسا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں مثال طور پر، 10 لوگ بولتے ہیں کہ چلو پیو، کوئی حرج کی بات نہیں، پیو. 10 لوگ ساتھ دیتے ہیں مجھے تو ان کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا. اس طرح یہ جو 9 لوگ تھے، اصل قتل کرنے والے کون تھے؟ قدار اور مصرع. جب قدار اور مصرع جب انہوں نے قتل کی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فعقروها، پورے قوم والوں جو نا اس اونٹ کو قتل کیا. قرآن میں اللہ نے کہا، اللہ نے کہا کہ پورے قوم والے جو نا اس اونٹ کو قتل کیے ہیں. تو اس کے مفسرین نے جواب دیا، جب قدار اور مصرع جب اونٹ کو قتل کر رہے تھے، اس وقت جو عورت تھے، وہ عورتیں اپنے گھر سے باہر آتی ہے، اگر اپنا پردہ نکالتی ہے، اپنا بال باہر نکالتی ہے اور بولتی کہ اے قدار مبارک ہو، مبارک، اے مصرع تم نے بڑا اچھا کام کیا، بڑا، جیسا کہ جوش دلاتے ہیں. جیسا کیا ہوتا ہے کوئی انسان رننگ ریس کوئی گیم کھیلتا ہے، ہم بولتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا، بڑا اچھا کیا. اس طرح اس زمانے کی پوری عورتیں جو ہے نا، پورے لوگ، جب قدار نے، مصرع نے جب اون کو قتل کی تو پورے عورتیں گھر سے باہر آتی ہے، پردہ نکالتی ہے، اپنے بال کو باہر کرتی ہے اور جوش دلاتی ہے، ہاں قدار تم نے بڑا اچھا کام کیا. گویا کہ پورے لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ گناہ کرنا، گناہ کر، گناہ کو ساتھ دینے والا بھی گناہ کے برابر اس کو گناہ ملے گا. اس طرح پورے قوم والوں یہ یہ طے کر لیا کہ جو نا ہم اون کو قتل کریں گے، یہاں تک جو نا ان کو انہوں نے قتل کر دیا. اب اون کو بھی یہاں قتل کر دیے، وہاں وہ 9 لوگ بھی مر گئے جو صالح السلام کو قتل کرنے کے لیے آ کر تھے. تو یہاں تک کہ 3 دن کا وقت تھا، یہاں تک کہ سنڈے کے دن مفسرین نے فرمایا کہ سنڈے کے دن صبح صبح جو نا اللہ کی طرف سے عذاب آنا شروع ہو گیا، صبح صبح. فاخذتهم الصيحة مصبحين، صيحة ایک چیخ، بس ایک چیخ، پورے قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کر، ایک چیخ ذریعے سے، ایک چیخ، پورے قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کر دیا. بس ایک چیخ، پورے جتنے لوگ وہاں تھے پورے کے پورے ہلاک ہو گئے. یہاں ایک بات جو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، قوم عاد جو ہلاک ہوئے، ہلاک ہونے کے بعد ان کی باڈی کیسی تھی؟ جیسا کہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس پر کا سر نکال دیں گے تو کھجور کا درخت ایک کے اوپر ایک گر جاتا ہے، کس طرح ہوگا؟ اس طرح جو نا قوم عاد کی باڈی جو نا وہاں گری ہوئی تھی. آپ کیونکہ ہمیں ایک ریکارڈنگ میں جو نا تھوڑا یہ کر دیا تھا، قوم عاد جب اللہ نے جو ان کو ہلاک کر دیا ہوا کے ذریعے سے، تو ان کی باڈی کیسی گری ہوئی تھی؟ جس طرح کھجور کا جو تنا ہوتا ہے، کھجور کا درخت جو ہوتا ہے، اوپر کا سر نکال دو وہ ایک جو ایک اوپر گر جاتا ہے، اس طرح ان کی باڈی جو نا گری ہوئی تھی. یہ قوم عاد کے بارے میں ذکر ہے. قوم سمود کے بارے میں یہ ہے کحشیم المحتضر. قوم سمود کے بارے میں کیا ہے؟ اگر گھاس کے اوپر اگر بکری پیر رکھتا ہے تو کس طرح گھاس پیس پیس ہو جاتا ہے، اس طرح پورے قوم سمود جو نا پیس پیس ہو گئے. آج تک میں غلطی سے بتا جاتا ہے، وہ قوم عاد کے ساتھ نہیں، قوم سمود کے ساتھ. قوم سمود کی باڑی کیسی تھی میدان میں؟ جس طرح جو نا گھاس اس کے اوپر جانور پیر رکھنے کی وجہ سے پیس پیس ہو جاتا ہے، اس طرح قوم سمود کی پوری باڑی جو نا پیس پیس ہو کے جو نا گری ہوئی تھی، پورے قوم سمود کی باڑی. اب یہاں پیس پیس ہو کے گر گئی تھی پورے قوم سمود کی. ہاں کیونکہ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ ریکارڈنگ ہو چکا ہے. قوم عاد کی باڑی کیسے گری ہوئی تھی؟ جس طرح کھجور کا تنا گرا ہوا تھا، اس طرح. قوم سمود کی باڑی جس طرح گھاس پیس پیس ہوتا ہے، اس طرح ان کی باڑی جو ہے نا پیس پیس ہو کے جو ہے نا میدان میں گری ہوئی تھی. اب پورے قوم سمود کی باڑی جو ہے نا وہاں گری ہوئی تھی. تو صالح علیہ السلام کو اللہ نے حفاظت کی، صالح السلام کی اللہ نے حفاظت کی. جیسا ہود علیہ السلام سے جب قوم میں عذاب آ کر تھا، اس وقت بھی اللہ نے ہود علیہ السلام کی حفاظت کی. یہاں بھی صالح علیہ السلام کی قوم پر، قوم سمود پر جب عذاب آیا تھا، اس وقت اللہ نے صالح علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی.
کیسا حفاظت کی؟ جیسا کہ مفسرین نے کہا جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں حفاظت کی، اس طرح اللہ نے قوم ہود کو ان کے عذاب سے، قوم کے عذاب سے اللہ نے حفاظت کی، قوم صالح کو اللہ نے، قوم کے عذاب سے اللہ نے حفاظت کی، اور پوری باڑی وہاں گری ہوئی تھی۔ صالح علیہ السلام ان باڑیوں کو دیکھ کر، ان کے جو قوم کے جو باڑی جو کفر کرتے تھے، جو انکار کرتے تھے، ان سے کہتے ہیں کہ لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اے قوم سمود، پوری باڑیوں کو کہتے ہیں، اے قوم سمود، میں نے تم کو دین کی دعوت دی لیکن تم میری بات نہیں مانے۔ یعنی کہ صالح علیہ السلام جو مردے جو سامنے گرے ہوئے، ان سے کہتے ہیں میں نے تم سے کہا تھا کہ جو نا تم جو ہے نا دین کی طرف آ جاؤ، لیکن تم نہیں سنے۔ آج کیا ہوا تمہارا؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کیے تھے، جنگ بدر میں جو ہے نا 70 کافر مارے گئے، 70 کافروں کو جو ہے نا ایک گڑھا میں ڈال دیا گیا۔ گڑھا میں ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے بات کرتے ہیں، مردے کافر ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں۔ تو غالباً عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وہ تو مردے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ الان، اے عمر، صرف اب وہ میری بات سنتے ہیں بس، اس سے پہلے بھی کبھی مردے نہیں سنے، نہ ہی اس کے بعد سنیں گے، لیکن اب صرف جو نا وہ میری بات سنیں گے، تاکہ ایک ہوتا ہے کہ جو نا جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا اب ایسا کیوں کیا، آپ ایسا کریں آپ ایسا سزا پاتی ہیں آپ، ایسا کہ ہم بولتے ہیں گویا کہ یہ بھی پنشمنٹ کے طور پر، سزا کے طور پر۔ وہی جو نا صالح علیہ السلام اپنے قوم والوں سے کہتی ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ توحید کی طرف آ جاؤ لیکن تم نہیں سنے، لیکن آج تم کیا ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ یہ جو ہے نا قوم سمود کا واقعہ۔ جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا تبوک کا راستہ جو نا آپ دیکھیں گے مدینہ سے تبوک جائیں گے تو بیچ مدینہ اور تبوک کے درمیان جو نا قوم سمود کا جو علاقہ پایا جاتا ہے، مدائن صالح کے نام سے قوم سمود کا علاقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو نا وہاں سے جا رہے تھے قوم سمود کا علاقے کی طرف۔ اب صحابہ کو پانی کا پیاس آنے لگا، پورے صحابہ جو نا پانی وہاں جو نا کنواں میں جو پانی تھا وہ پانی لینے لگے صحابہ، اور پانی لے کے سالن بنانے لگے اور آٹا گوندنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جاتے نہیں کہ یہاں عذاب آ کر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا رہے تھے، لیکن صحابہ کیا کرے، وہاں سے جو نا پانی لیے، سالن بنانا شروع کرے اور روٹی سب کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتی کہ یہ کیا ہو گیا، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم سالن بنا رہے ہیں اور جو نا روٹی کے لیے آٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالن کو تم سٹ دو، کہ سالن کو تم سٹ دو۔ دوسرا، یہ جو آٹا ہے یہ جانوروں کو پھینک دو، یہ جانور ہم نہیں کھائیں گے کیونکہ عذاب آنے کا جگہ ہے، یہاں ہم نہیں جائیں گے، یہاں ہم جو نا غم سے جو نا ہم وہاں سے گزر جانا ہے، وہاں کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے۔ ایسا کہ آج بھی اگر آپ جائیں گے، آج بھی ہے سعودی عرب وغیرہ میں سنسان علاقہ ہے، وہاں کوئی نہیں رہتے ہیں، اگر آپ وہاں سے جائیں گے آپ خاموشی سے وہاں چل جائیں گے، وہاں بیٹھ کر کھانا پینا پکنک یہ نہیں آتا، عبرت حاصل کرنے کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا جو تم سالن بنائے ہی سالن وہ تم پھینک دو، آٹا جو ہے نا وہ جو ہے نا جانوروں کو دے دو، اور ساتھ میں جو ہے نا یہ جو چیز ہے العلا، ہاں العلا بولتے ہیں سعودی عرب میں ہے، آج بھی ہے العلا، ہم جو ٹکٹ ہے وہ کئی 200 یا 300 ریال ٹکٹ ہے العلا کے نام سے، وہ مشہور ہے، العلا ہے، مدائن صالح ہے، یہ تمام وہی ہیں۔ لیکن العلا جو نا بعض جو پکنک بھی بنا دیے لوگ تھوڑا ہٹ کے ہو، لیکن مدائن صالح جو نا آپ کو نظر آئے گا پورا پہاڑ وغیرہ وہاں ہے جہاں قوم سمود رہتے تھے، لیکن العلا جو ہے نا تھوڑا ہٹ کر ہے، لیکن عذاب کی جگہ وہاں کوئی نہیں جاتے، وہاں کوئی نہیں جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا صالح علیہ السلام کا جو قصہ جو نا ختم ہوا، یعنی کہ مختصر خلاصہ یہ ہے صالح علیہ السلام سعودی عرب کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ یہ صالح قوم سمود کے پاس آ کر تھے، سمود کا معنی کم پانی کو بولتے ہیں، کم پانی۔ یہ قوم سمود کہاں رہتے تھے؟ مدائن صالح، مدائن صالح یہ وہاں رہتے تھے، آج بھی آپ یوٹیوب پہ نظر آئے گا آپ۔ اور صالح علیہ السلام کس کی نسل سے ہی؟ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سام ان کی نسل سے ہیں۔ اور جس طرح قوم ہود نے بت کی عبادت کی، اس طرح قوم صالح نے بھی جو بت کی عبادت کی، جب بت کی عبادت کرتے ہیں تو وہاں صالح علیہ السلام آ کر ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ کتنے ہٹے کھٹے تھے، صرف یہ ایک انسان قوم سمود میں سے صرف ایک شخص جو ہے نا پہاڑ پہ جو ہے نا بڑے جو ہے نا گھر بناتا تھا، اتنا طاقتور تھے وہ لوگ جو ہے نا، اتنے طاقتور تھے۔ اب صالح علیہ السلام دین کی دعوت دیتی، ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ صالح اگر تم سچی معنوں میں نبی ہیں تو جو ہے نا وہ
اس پہاڑ سے جو نا یہ اونٹ لے کر آؤ. تو جو نا اونٹ لے کر آتے ہی پھر لوگ ایمان نہیں لاتے. پھر صالح علیہ السلام کہتے ہیں دیکھیے اب اللہ کی اونٹنی ہے, ایک دن اللہ کی اونٹنی کنواں میں پانی پیے گی, دوسرا کوئی نہیں پیے گا. دوسرے دن آپ پیئیں گے, اللہ کی اونٹنی پانی نہیں پیے گی. یہ قوم والوں کو نہیں رہا گیا. قوم والوں نے کہا کہ یہ ہم کو تکلیف ہوتی ہے. تو قوم والوں نے پلاننگ کی ہم قتل کریں گے. یہاں تک کہ جو نا مصرع جو ہے نا تیر چلاتا ہے جو اونٹ کے پاؤں میں جا کے لگتا ہے, اور قدار جو ہے نا اس کو ذبح کر دیتا ہے, اس کو نہر کر دیتا ہے. جب یہ چاشمی کے دن یہ چیز ہوتا ہے, اسی دن جو ہے نا صالح علیہ السلام عذاب کی خوشخبری دیتی ہے, 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے. لیکن یہ قدار اور مصرع اور 9 لوگ تھے جو بہت زیادہ فساد مچانے والے تھے قوم میں. انہوں نے یہ پلاننگ کی آج رات ہم صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے. تو ان کے گھر کے اطراف کھڑے ہوتے ہیں 9 لوگ صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے رات میں. تو ان کے پر آ کے پتھر گر جاتا ہے, یہ 9 لوگ بھی مر جاتے ہیں. اس کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم والے جو ہے نا 3 دن کے بعد صبح جو ہے نا عذاب آتا ہے, یہاں تک کہ پورے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. عذاب ایک چیخ خجرے سے, ایک چیخ خجرے سے اللہ نے پورے قوم صالح کو اللہ تعالی ہلاک کر دیتے ہیں. جب ہلاک ہوتی تو ان کی باڑی کیسی تھی, جس طرح گھاس اس پر گائیں اگر پیر رکھتا ہے, بکری پیر رکھتی ہے تو پیس پیس ہو جاتا ہے نا, اس طرح اس کی باڑی جو ہے نا صالح علیہ السلام کی قوم والوں کی جو باڑی پیس پیس ہو کے جو نا میدان میں گری ہوئی تھی. صالح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا توحید پر آ جاؤ, لیکن تم نہیں مانے تو آج عذاب پہ تم چلے گئے. یہاں تک کہ نبی کے زمانے بھی آپ سسم ایک مرتبہ وہاں سے گزرتے ہی قوم سمود کے بستی سے, تو آپ سسم جو نا وہاں کھانے پینے سے منع کرتے تھے, سیدھا جو نا وہاں سے گزر جاتے تھے, وہاں سے عبرت حاصل کرنے کے لیے وہاں سے گزر جاتے تھے. الحمدللہ یہاں ہمارا قوم سمود اور قوم عاد کا واقعہ ہمارا ختم ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ کعبہ کے متعلق جو ہے نا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ کعبہ سب سے پہلے کس نے بنایا تھا, یہاں اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو جس وقت آدم علیہ السلام آسمان سے آئے تھے تو ساتھ میں کعبہ لے کر آئے تھے. جیسا کہ نواف بن سالم انہوں نے جو ہے کہا کہ جو نا جب آدم علیہ السلام آسمان سے آئے تھے اسے کعبہ لے کر آ کر تھے. یہ بعض علماء کہنا ہے, لیکن علماء نے جبکہ تمام مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ہر نبی نے طواف کیے, تو گویا کہ جو نا کعبہ تھا. ہر نبی کا جو نا یہ ماننا ہے کہ جو نا ہر نبی نے جو نا طواف کیا. واللہ عالم یہ سب تاریخی روایت تھی, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے قوم سمود کا واقعہ, قوم عاد کا واقعہ, یہ سب جو نا قرآن حدیث میں بہت کم ہے. تاریخی کتاب جو نا تھوڑا اسرائیلی روایت وغیرہ جو نا پائے جاتے ہیں. وقت ہو چکا ہے شاید آپ لوگوں کو, اللہ المستعان.